اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے ہم ذکر خیر کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کا اور ان کے خانوادے کا اور ان کے اصحاب کا۔ تو اب ہم سعادت حاصل کرتے ہیں انہی میں سے جناب حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام، ان کی شہادت کے کچھ الفاظ انشاءاللہ اپنی سعادت کے لیے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام 7 شعبان المعظم سن 47 ہجری کو پیدا ہوئے اور 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا میں شہادت پائی اور یہ سعادت حاصل کی، اور یہ قول ہند و پاک میں مشہور ہے۔ شہزادہ جناب حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں دقیق دن معلوم نہیں، یعنی اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، البتہ بعض نے 5 ماہ رمضان المبارک کو بھی ذکر کیا ہے۔ قاسم بن حسن بن علی بن ابی طالب الہاشمی القرشی، یہ ہے آپ کا نام اور نسب۔ آپ کا مکمل نسب اس طرح ہے: قاسم بن حسن بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن قریش بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہاں تک یہ انہوں نے لکھا ہے۔ کتاب 12 امام سے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 383 سے 384-85 تک ہم نے یہ بیان آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ حضرت قاسم علیہ السلام کا مبارک بچپن آپ امام حسن مجتبی ابن علی علیہ السلام المرتضیٰ کی شہادت سے 3 سال پہلے، یعنی امام حسن ابن علی علیہ السلام کی شہادت سے 3 سال پہلے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی پھوپھی جناب حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کے بیٹوں حضرت عون بن عبداللہ بن جعفر اور حضرت محمد بن عبداللہ بن جعفر کی طرح جنگی تربیت اپنے چچا عباس بن علی علیہ السلام سے پائی اور اپنے چچا زاد بھائی جناب حضرت علی اکبر سے پائی۔ جنگی تربیت جناب حضرت عباس علمدار سے حاصل کی اور جناب مولا علی اکبر علیہ السلام سے جنگی تربیت حاصل کی۔ کربلا کا سفر، جب امام حسین علیہ السلام سن 60 ہجری میں مدینہ چھوڑنے کی تیاری فرما رہے تھے اور تیاری کی، تو جناب حضرت قاسم کی والدہ محترمہ ام فروہ سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ انہیں اور قاسم کو اپنے ساتھ لے جائیں کربلا میں۔ کتنی عظیم مائیں تھیں اور جانتی تھیں اور معرفت امام تھی، اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی پاک بیوی جو انہوں نے یہ سمجھا اور ان کو پتہ تھا اور معرفت
حاصل ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جانا ہی اصل کامیابی ہے اور جنت کا راستہ یہی ہے، کیونکہ جوانان جنت کے جو سردار ہیں وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ تو یہ معرفت حاصل تھی انہیں الحمدللہ۔ میدان کربلا میں عاشوراء کی رات حضرت قاسم علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا، چچا جان کیا میں بھی شہیدوں میں ہوں گا؟ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے پوچھا جناب قاسم سے، بیٹا تم موت کو کیسے دیکھتے ہو؟ حضرت قاسم علیہ السلام نے جواب دیا، چچا جان موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یہ اس بچے کا بیان ہے جس کی عمر 13-14 سال کے قریب ہے۔ کتنی معرفت ہے اور کیا عظمت ہے اور کیا اس ماں کی تربیت ہے، اور والد محترم جو جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام کے خون کی کیا تاثیر ہے ماشاءاللہ۔ میدان جنگ میں عربوں کی جنگ میں رجز پڑھنے کی رسم کے مطابق جناب قاسم نے یہ رجز پڑھا، سبحان اللہ۔ اس کا ترجمہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں کوشش کرتا ہوں عربی بھی کچھ پڑھ لوں، تلفظ میرا عربی کا بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان تنکرونی فانا فرع الحسن سبط النبی المصطفیٰ والمؤتمن هذا حسین کالاسیر المرتہن بین اناس لا سوقوا ثوب المزن، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے لیکن فارسی میں کیا ہے تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا ظاہر ہے۔ تو بہرحال آپ علیہ السلام کے چھوٹے سے بدن پر جنگ کے دوران 35 وار لگے۔ جناب امام قاسم، امام ان معنوں میں کہ یہ ہمارے لیے رہنما ہیں اور ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ویسے تو 12 ائمہ ہی ہمارے امام ہیں اور ان کی اولاد پاک رہنما کے معنوں میں ہمارے لیے ہے۔ آپ علیہ السلام نہایت جری تھے۔ واقعہ کربلا میں ارزق شامی جیسے نامی گرامی پہلوان کو میدان کربلا میں قتل کیا جناب قاسم نے، اور جب دشمنوں سے زیر نہ ہوئے تو سب نے اچانک چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کر دیا، اور عمیر بن نفیل ازدی کے وار سے گھائل ہوئے۔ اس پر لعنت ہو عمیر بن نفیل پر اور ارزق شامی پر اور ان سب پر جنہوں نے کربلا میں چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا ظلم کیا، اور ان سب پر بھی خدا کی لعنت ہو جو اس ظلم پر راضی رہے اور آج بھی راضی ہیں، جو اہل بیت اطہار پر ہونے والے مظالم پر آج بھی راضی ہیں، ان پر بھی خدا کی لعنت ہو۔ تو گھوڑے سے گرنے کے بعد زندہ ہی پامال سم اسپاں ہو گئے، یعنی گھوڑوں کے سموں تلے پامال ہو گئے اور شہید ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک ظاہری عمر صرف 14 سال تھی، اور آپ نے شہادت پائی، اور روایات میں ہے کہ آپ پر بہت زیادہ زخم لگے اور آپ پر بہت زیادہ وار ہوئے اور آپ کا بدن مبارک ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، اور امام حسین علیہ السلام آپ کو بڑی پردرد حالت میں خیموں میں واپس لے کر گئے کہ آپ کی والدہ محترمہ آپ کو پہچان نہ سکیں۔ آپ کی والدہ محترمہ
جسم کے ٹکڑے ہو گئے تھے، اور یہاں پر ذاکرین بھی بہت دردناک بند پڑھتے ہیں، اور سرائکی ذاکرین تو بہت ہی زیادہ دردناک پڑھتے ہیں ماں کی زبان میں، جو یہاں پر بند پڑھے جاتے ہیں۔ بیٹھی برگ گلیندی حامی چہرے دے، تو وہ ایک دردناک بند ہے جو میں ابھی اس حالت میں نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم شہدائے کربلا پر ہونے والے مظالم پر غم کرتے رہیں اور غم آگے پہنچاتے رہیں، یہی غم ذریعہ نجات ہے۔ سوائے غم حسین علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے غم، دکھ، درد اور مصیبت سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں ہر طرح کی ریاکاریوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔